السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی کہانی ہمیں ہمارے ایک دوست نے بھیجی ہے جن کا تعلق حیدرآباد سے ہے۔ دوستو، اس خوفناک کہانی کو سننے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں، کیونکہ کہا جاتا ہے جب ان مخلوقات کا ذکر ہوتا ہے تو یہ بڑے انٹرسٹ کے ساتھ ہماری باتیں سننے لگتی ہیں اور ہمارے قریب آ جاتی ہیں۔ تو چلیے دوستو، اپنے اس دوست کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میرا تعلق حیدرآباد کے علاقے اسلام آباد کے نزدیک ٹنڈو یوسف قبرستان کے روڈ کے وہاں سے ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک دکان بہت پرانی اور قدیم جو سالوں سے بند پڑی تھی۔ پھر ایک میرے دوست نے وہ دکان لی۔ اس دکان کا مالک تھوڑا دور رہتا تھا۔ میرے دوست نے اس دکان میں روٹیوں کا تندور کھولا۔ اس دکان کی یہ خاصیت تھی، وہ دکان شروع میں تو بہت اچھی چلتی، پھر ایک دم کام بہت سلو ہو جاتا۔ میرے اس دوست نے وہ دکان اچانک چھوڑ دی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں بہت پریشان ہو گیا تھا، اتنا زیادہ کام چلنے کے باوجود پیسے نظر نہیں آتے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی پیسے نکالتا ہے، اور صبح جب میں یہ دکان کھولتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے رات بھر کوئی یہاں ہوتا ہے۔ میں نے اس کی بات نہیں مانی۔ اس کے بعد وہ دکان اور کافی لوگوں نے کھول لی، پر 2 یا 3 مہینے میں ہی ہر کوئی وہ دکان خالی کر دیتا تھا۔ ہر کوئی یہی کہتا تھا کہ اس دکان میں سے پیسے غائب ہوتے ہیں، اور رات میں دکان بند ہونے کے باوجود بھی صبح ایسا لگتا ہے جیسے رات سے لے کر صبح تک پوری فیملی رہتی ہے۔ دکان کے حلیے سے ایسا لگتا تھا سب چیزیں بکھری ہوئی ہیں۔ ہم 4 بھائی ہیں، میں تیسرے نمبر پر ہوں۔ میرے ایک بھائی ہیں جو ایک شیف ہے، جو کوکنگ کرتے ہیں، ماشاءاللہ سے بہت بڑے پیمانے پر کام ہے۔ انہوں نے ایک دن مجھ سے کہا، یار آصف، وہ شہر والا پکوان سینٹر بہت دور پڑتا ہے، یہ جو اپنے یہاں دکان ہے وہ اپن لوگ لے لیتے ہیں، گھر کے نزدیک ہو جائے گی۔ میں نے بھائی کو صاف شفاف منع کر دیا کہ نہیں، یہ دکان ٹھیک نہیں ہے۔ بہت منع کیا، پر بھائی ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ میرے بہت منع کرنے کے باوجود بھی بھائی نہیں مانے۔ ہم نے وہ دکان رینٹ پر لے لی۔ شروع میں بہت اچھا کام چلا۔ کاؤنٹر پہ میں خود بیٹھتا تھا اور بھائی کھانا بناتے تھے، اور ہم نے 3 لڑکے اور رکھے۔ ہم وہاں شادی بیاہ، عقیقہ اور دیگر تقریبات کا کھانا بناتے اور حلیم بریانی بھی بیچتے تھے۔ بہت اچھا کام چلا، پر ہم لوگ بہت خوش ہوتے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام چل رہا ہے۔ پر جب گھر جا کر حساب کرتے تو پیسے بہت کم ہوتے۔ ہمارے مال کے حساب سے ہم لوگ بہت پریشان بھی رہتے تھے۔ ایسی حالت ہو جاتی تھی کہ کبھی کوئی بیمار، کبھی کوئی بیمار۔ 3-4 مہینے تک یہی چلتا رہا۔ ایک دن اچانک ایک لڑکے نے کام چھوڑ دیا، وہ بھاگ گیا۔ اس کو دیکھ کر دوسرا لڑکا بھی بھاگ گیا۔ اب بس میں اور میرے بھائی رہ گئے تھے۔ دکان پر 1 ہفتے بعد میں اس لڑکے کے گھر گیا جو ہماری دکان پر کام کرتا تھا۔ اس نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا۔ بہت اصرار کے بعد اس کے ماں باپ نے اسے راضی کیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا۔ اچانک اس نے کہا، آصف بھائی، اس دن جب میں رات کو پکوان سینٹر پر پانی بھرنے گیا، ہمارے علاقے میں اکثر رات میں پانی آتا تھا 2 بجے کے بعد۔ اس نے بتایا، جب میں پانی بھرنے گیا تو ہماری دکان بند تھی، پر میرے ہاتھ میں ایک موبائل تھا۔ میں نے پکوان سینٹر کھولا اور آدھا شٹر گرا دیا، پانی کی مشین کھولی اور ہینڈ فری لگائی اور لیٹ گیا، اور میری آنکھ لگ گئی۔ اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا ایک لمبا سا آدمی، خوفناک شکل کا، اور 2 چھوٹے بچے، وہ بھی بہت خوفناک تھے، اور ایک عورت نما چڑیل میری چاروں طرف کھڑے ہو گئے اور میرا گلا پکڑ لیا۔ اس جنات جیسے آدمی نے، میں بہت چلایا پر میرے حلق سے آواز نہیں نکلی، اور اس نے مجھے کہا، اگر اپنی نسل بچانا چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ، اور یہ بات اپنے مالک سے بھی بول دینا۔ انہوں نے بہت مارا اور کہا کہ اس دکان میں میرا خون ہے، یہ میری دکان ہے۔ جس نے مجھے مار کر اس دکان پر قبضہ کیا تھا، اسے تو میں نے مار دیا، اس کے پورے خاندان کو ختم کر دیا۔ یہ دکان میں نے بہت محنت سے بنائی تھی، میری نہیں تو کسی کی نہیں۔ پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد میری آنکھ کھلی، میں کھڑا ہوا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ بات سن کر میں بہت پریشان ہوا۔ میں نے بھائی کو یہ ساری بات بتائی۔ بھائی نے کہا، اتنا پیسہ لگایا ہے
سامان سے ساری دکان بھری ہوئی ہے، ایک دم کیسے چھوڑیں؟ اس کا علاج کروائیں گے۔ ایک رات میں اور وہ عالم وہاں رکے کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ماجرا ہے۔ رات کے 2 بج گئے۔ دکان میں میں اور وہ عالم صاحب تھے۔ اچانک وہی ہوا، ایک جنات جیسی شکل، 2 خوفناک شکل کے بچے اور ایک چڑیل حاضر ہو گئے۔ جیسے ہی وہ جن اور ایک چڑیل اور 2 خوفناک بچے حاضر ہوئے تو انہوں نے عالم صاحب پر حملہ کرنے کی کوشش کی، پر عالم صاحب کے ہاتھ میں جو تسبیح تھی اور ایک نیمبو تھا اور عالم صاحب مسلسل کچھ پڑھ رہے تھے، اس جن کا حملہ ناکام جا رہا تھا۔ میں یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، میرے رونگٹے کھڑے تھے اور ایسا لگ رہا تھا میرے پاس زبان ہی نہیں۔ اور عالم صاحب نے پتہ نہیں مجھے کیا پڑھا، میں بالکل سن ہو گیا۔ عالم صاحب نے کہا، چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ، جس نے تمہارے ساتھ ظلم کیا تم نے اسے مار دیا، اب اور بے گناہ لوگوں کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ اس جن نے کہا، یہ میری دکان ہے، بہت محنت سے بنائی تھی، میں اسے نہیں چھوڑوں گا، میں یہی رہوں گا، جو بھی یہ دکان لے گا میں اسے مار دوں گا۔ میں اب بالکل بے ہوش ہو چکا تھا۔ جیسے ہی جن نے یہ کہا وہ چاروں عالم صاحب کے چپک گئے، پر عالم صاحب کے کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا، پر عالم صاحب کے سارے کپڑے خون میں بھر گئے، یہاں تک کہ میری دکان بھی پوری خون سے بھر گئی تھی۔ عالم صاحب کے ہاتھ میں ایک نیمبو کٹا ہوا تھا، ایک ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی بوتل تھی، اس میں نیمبو ڈال کر انہوں نے ان پر ڈالنا شروع کیا۔ وہ چاروں اس پانی کے گرتے ہی زمین پر بیٹھ گئے اور اٹھنے کی بہت کوشش کی، پر اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ پھر عالم صاحب نے 1 انچ کی بوتل نکالی اور بیگ سے ایک تعویذ اور ایک چھوٹی بک جس پر عربی زبان میں کچھ لکھا تھا، عالم صاحب وہ زور زور سے پڑھنے لگے اور وہ کانچ کی بوتل نیچے رکھ دی گئی اور زور زور سے اور پڑھتے رہے۔ اچانک اس بوتل میں خود بخود وہ خون جمع ہونا شروع ہو گیا، وہ بوتل مکمل طور پر بھر گئی۔ پھر عالم صاحب نے اسے بند کر دیا اور مجھے ہوش میں لا کر وہاں سے چلے گئے۔ 3-4 دن بعد جب ہم نے اس دکان کی صفائی کی تو دکان کا ایک کونا تھا جو بہت پرانا تھا اور اس میں ایک بڑا سا سوراخ تھا، اسے میں نے کھودا تو اس میں بہت سارے پیسے تھے۔ یہ وہی پیسے تھے جو غائب ہوتے تھے۔ میں نے وہ سارے پیسے نکال کر عالم صاحب سے پوچھ کر اسے مسجد میں دے دیے۔ آج اللہ کا شکر ہے میری دکان بھی اچھی چل رہی ہے اور اس دکان میں اب کچھ نہیں، اب سب اچھا چل رہا ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ دوستو، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔